أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے میرے اور آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام مخلوقات، تمام کائنات کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع بنایا، احسن، اجمل اور اکمل بنایا، بڑا حسین، محجبین اور نازنین بنایا. اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے فرمایا، خود اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ جبرائیل کو، نبیوں کو ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر بنائی ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان کو درجہ بدرجہ عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ایک چیز کو دوسری چیز پہ فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے عظمت والی ذات تو رب کی ذات، اور رب کے بعد رب کی مخلوقات میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں سمجھتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کو اس قدر عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، اعلیٰ عرفہ بنانا، احسن، اجمل، اکمل، بہترین اور محجبین بنانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
اولاد ماں باپ کو پیاری، ماں باپ مقدروں والے ہوں تو اولاد کو پیارے، اچھے شاگرد استادوں کو پیارے، فرما بردار تابع دار مرید پیروں کو پیارے، صحابہ حضور کو بڑے پیارے، اہل بیت حضور کو بڑے پیارے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے دیکھو، حالات و واقعات سیرت پڑھ کے دیکھو، اللہ کو مجھ سے بھی محبت، آپ سے بھی محبت، کل کائنات سے محبت، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت، اور جس سے زیادہ محبت ہو اسے نوازا جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کو نوازا، ہر چیز میں اعلیٰ بنایا، جسامت عجیب و غریب اعلیٰ، ایک تو اعلیٰ، ایک عجیب و غریب اعلیٰ۔ آگے باتیں کرنی ہے، رکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک عجیب و غریب جب جملہ بولا تو اس کی مثال دے دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جسم مبارک، قد مبارک ایسا عجیب عطا فرمایا تھا کہ اپنے سے لمبے کے سامنے کھڑے ہوتے تو برابر معلوم ہوتے، اپنے برابر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو برابر معلوم ہوتے، چھوٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو برابر معلوم ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس پہ حسن، اس پہ جمال کیا بنایا ہوگا اللہ نے کہ جس کی تعریف خود رب کو کرنی پڑی۔ اللہ نے اور لوگوں کو فرمایا تمہارے سروں پہ بال ہے، اے آدم صفی اللہ تیرے بال ہیں، یوسف حسن کے پیکر تیرے سر پہ بال ہے۔ حضور کے سر پہ اللہ نے بال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا محبوب آپ کی زلفیں تو واللیل ہیں۔ میری آنکھوں کو کوئی جھیل جیسی کہے، کہہ بھی نہ دینا، مولویوں کو کہنا نہیں چاہیے، تو سننے والا بھی کہے گا کہ یار ہے تو نہیں جھیل جیسی، لیکن جس سے محبت ہو لوگ تعریف کرتے ہیں آنکھیں جھیل جیسی، گردن سراہی جیسی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے یہ سراپائے اطہر، جسم اطہر کتنا اعلیٰ عطا فرمایا ہوگا۔ امام الانبیاء کو اللہ نے کیا کیا اعضاء بڑے اعلیٰ دیے ہوں گے، بنائے بھی خود، پھر رب کائنات نے اپنے حبیب نبی کے اعضاء کی تعریف کے اندر پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اگر زلفیں بنائی تو فرمایا واللیل زلفیں ہے، اگر بڑا چمکتا یہ چہرہ بنایا تو والضحیٰ، خود ارشاد فرما دیا یہ بڑی چمکتی پیشانی بنائی تو اسے والقمر، خود ارشاد فرما دیا یہ اعلیٰ آنکھیں بنائی ما زاغ البصر، خود ارشاد فرما دیا رب کائنات نے کتنے اعلیٰ ہونٹ، دندان مبارک، زبان مبارک کتنی اعلیٰ بنائی ہوگی، خود ہی فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے امام الانبیاء کا سراپائے اقدس، سراپائے اطہر جسم مبارک ایک ایک عضو بڑا اعلیٰ بنایا، اور اعلیٰ اس لیے بنایا، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں تمام نظام کائنات میں، زمین میں، آسمان میں جتنی بھی میں نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا، تمام انسانیت میں میرے نبی رسول اور پیغمبر بڑے اعلیٰ، اور پیغمبروں میں میرا کالی کملی والا سب سے اعلیٰ۔ کتنا اعلیٰ، اور اللہ حضور سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ جس بندے سے محبت ذرا اوروں کی نسبت اللہ ذرا سا زیادہ فرمائے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ قرآن کی دولت، دین کی دولت، اس سے قبل ایمان کی دولت،
بیت اللہ کی خدمت، اپنے حبیب نبی کے روضہ اطہر کی خدمت اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو نواز رہے ہیں، اللہ کو ان سے کتنی محبت ہوگی۔ بے شمار ان گنت واقعات ہیں۔ میں ایک محبت بھرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اگلی باتوں کی قدر آ جائے۔ اللہ کو حضور سے محبت کتنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واللیل زلفیں والقمر پیشانی والضحیٰ چہرہ، دندان مبارک، گردن مبارک، جسم اطہر، دستے مبارک، ان سے اللہ کو کتنی محبت اور اللہ کے ہاں قدردانی ہوگی، ذرا توجہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میں اللہ کو تو آپ کے پیروں کے تلووں سے بھی بڑی محبت ہے۔ مولا کتنی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پیروں کے تلوے میرے محبوب نبی کے جہاں جہاں لگے، اس زمین کو، اس کنکر کو، اس پتھر کو، اس پہاڑ کو میں نے عام نہیں پھر ہونے دیا، اس کو ایسا خاص بنایا کہ اس کا ذکر وہاں سے اٹھا کے قرآن میں شامل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے حبیب نبی کے قدم مبارک، یہ پیروں کے تلوے، یہ جہاں لگ گئے میں نے گل و گلزار کھلا دیے، میں نے اس جگہ کو بڑا عظیم بنا دیا۔ یہ مکہ کی گلیوں کو لگے، میں نے ان گلیوں کی قسم کھائی، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مدینہ منورہ کو لگے، وہاں میں نے اس کو عظمت عطا فرما دی۔ غار ثور پہ چڑھتے ہوئے اگر پتھر کو، پہاڑوں کو یہ قدم مبارک لگے، میں اللہ نے اس پورے سفر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جہاں جہاں یہ قدم مبارک لگتے چلے گئے، اللہ گل و گلزار بناتے چلے گئے۔ لیکن مدینہ منورہ امام الانبیاء اپنے منبر مبارک میں تشریف فرما ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی، صحابہ کو آپ نے بڑی عظمتوں والی باتیں بتلائی، اللہ کی عظمت بتلائی ہے، مکہ اور بیت اللہ کی عظمت بتلائی ہے، مدینہ منورہ کی عظمت بتلائی ہے، قرآن کی عظمت بتلائی، ایمان کی عظمت بتلائی، جبرائیل کی عظمت بتلائی۔ اے میرے حبیب نبی، آج اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے امت کے لوگوں کو میرے محبوب نبی اپنی بھی اور اپنے پیروں کی عظمت بتا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ اور میں اللہ کو آپ کے جسم اطہر سے کتنی محبت ہے اور جسم کتنا اعلیٰ ہے یہ تو بتاؤ۔ مولا پھر وہ الفاظ ارشاد فرمائے جن لفظوں میں بتلاؤں۔ حضور کو اللہ نے فرمایا جس منبر پہ بیٹھے ہو وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر مبارک کی طرف چہرہ کر لو، جہاں آج حضور کا روضہ انور ہے۔ مسجد نبوی میں اس طرف یوں ایک کونے کی طرف اس طرف حضور کا روضہ اطہر ہے، یہی حضور کا گھر مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اپنے گھر مبارک کی طرف پھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی، اب اپنا دایاں دست مبارک اٹھا کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کرو اور ارشاد فرماؤ او لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رب کائنات نے وہ میرے گھر سے لے کر جہاں تک میں بیٹھا ہوں اس منبر تک ساری جگہ کو اللہ نے ریاض الجنہ بنا دیا۔ اور میں اگلی بات تاکہ سمجھ میں آ جائے میں اپنے رب سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا یہ اتنی سی جگہ، اتنی سی پٹی کو جنت بنایا،
اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، میں چاہتا تمام زمین کو جنت بنا دیتا، میں چاہتا کم از کم عرب کو جنت بنا دیتا، کم از کم مدینہ منورہ کو جنت بنا دیتا، تمام مسجد نبوی کو جنت بنا دیتا، مولا بنایا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پھر باتیں سمجھ میں نہ آتی، میں اللہ کی اپنے حبیب نبی سے محبت سمجھ میں نہ آتی، اللہ نے جو اپنے نبی کو عظمت عطا فرمائی وہ عظمت سمجھ میں نہ آتی، مولا پھر سمجھا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب نبی کے پیروں کے تلوے قدم مبارک اتنے اعلیٰ، جہاں لگ جائیں گل و گلزار کھل جایا کرتے ہیں، جہاں قدم لگ جائیں میں زمین کو جنت بنا دیا کرتا ہوں۔ مولا وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں او لوگو میرا حبیب نبی اپنے گھر مبارک سے نکل کر مسجد میں اسی راستے سے آیا کرتے تھے، منبر پر آنے کے لیے اسی راستے سے آیا اور جایا کرتے تھے، اپنے منبر پر آنے کے لیے اسی راستے سے آیا اور جایا کرتے تھے، اور جگہ کو بھی یہ قدم مبارک لگے، لیکن اپنے گھر سے لے کر اپنے منبر تک میرے حبیب نبی نے اپنے قدم مبارک سب سے زیادہ لگائے ہیں۔ مجھے اس زمین پر پیار آیا جہاں لاکھوں مرتبہ میرے حبیب نبی کے قدم مبارک لگے، میں اللہ کو زمین پر پیار آیا، میں اللہ نے وہ آسمانوں والی جنتی زمین پہ اتار دی۔ نعرہ تکبیر، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس تھوڑی سی جگہ ریاض الجنہ کی برکت سے اس جگہ کو جنت بنا کر ہماری ساری زمین کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرما دی، بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا مقام ہماری زمین کو مل گیا۔ علماء نے لکھا کسی وقت زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، زمین کہتی تھی میری عظمت زیادہ، آسمان کہتا میری عظمت زیادہ۔ شاعر نے قلم اٹھایا، ترجمانی کر دی، کہتا ہے کہ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمیں بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے، زمیں بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمیں بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو جنت بنا دیا۔ مولا کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب نبی سے مجھے محبت اتنی کہ یہ جسم کے قدم جہاں لگ جائیں میں گل و گلزار کھلا دیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، قاری محمد بلال علی، قاری محمد علی، نعرہ تکبیر۔ بے شمار واقعات
جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت. اور پھر سمجھنے کی بات ہے، مجھے کسی سے محبت ہو، اماں ابا سے، استاد سے، پیر و مرشد سے، کسی دوست سے، بھائی سے، جس سے محبت ہو، اگر اس کے چہرے سے، جسامت سے محبت ہے تو پھر اس کے لباس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے چلنے سے بھی محبت ہوتی ہے کہ یار کیا چال ہے، اس کے دیکھنے کے انداز سے بھی محبت ہوتی ہے کہ کیا ادا ہے، اس کی زلفوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ کیا واللہ الزلفیں ہیں. جس سے محبت ہو صرف اس کے جسم سے نہیں، اس کی اداؤں سے، اس کی نمازوں سے، اس کی عبادات سے، اس کے چلنے سے، کھانے سے، پینے سے، ہر ادا، ہر طریقے، ہر عمل سے محبت ہوا کرتی ہے. پروردگار عالم کو اگر اپنے حبیب نبی کے جسم اطہر سے محبت ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں سے اگر محبت ہے، تو ان جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال سے بھی بڑی محبت ہے، حضور کے طریقوں سے بھی بڑی محبت ہے. یعنی امام الانبیاء نے اپنے اس جسم اطہر سے جو کام کیا، جس انداز میں وہ کام کیا، اس انداز اور اس طریقے سے بھی بڑی محبت ہے. ایک تو وجہ یہ ہے، اللہ نے جب یہ جسم حضور کا آلہ بنایا تو اس جسم سے ہونے والے اعمال اور ادائیں اور طریقے بھی بڑے اعلیٰ بنائے. آنکھیں اگر اعلیٰ بنائی تو آنکھوں سے دیکھنے کا انداز بھی اعلیٰ بنایا اللہ نے، اور آنکھوں میں شرم و حیا بھی بڑی اعلیٰ بنائی. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں جو حیا تھی، عرب کی کسی کنواری لڑکی کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں تھی جو حضور کی آنکھوں میں حیا تھی. بولنے کا جو طریقہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ بھی بڑا اعلیٰ، اور اللہ کو اس بولنے سے بھی بڑی محبت. حضور کا بولنا کیسا تھا؟ بڑا ہی میٹھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا. یہی تو وجہ ہے کہ اس مٹھاس کی چاشنی تھی. ضدی لوگ تو پرے ہی رہتے، ضدی لوگ تو دور ہی رہے. جو ضدی ہوتا ہے اس کو تو کبھی ہدایت بھی نہیں ملا کرتی، لیکن جس کے دل میں ضد نہیں تھی، عناد نہیں تھا، حسد اور بغض نہیں تھا، غیر مسلم بھی آیا تو شہد جیسے میٹھے بول سن کر کلمہ پڑا، غلاموں میں شریک ہو گیا. ایسے میٹھے بول. اور ہمارے زبان کے بولوں کا حال کیا ہے؟ اپنی زبان سے جب بھی بولیں گے جھوٹ بولیں گے، جب بھی بولیں گے غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کسی کی برائی بیان کریں گے. اگر صحیح بھی بولیں گے تو مٹھاس کوئی نہیں، چاشنی کوئی نہیں، غصہ ہی غصہ، ہر وقت ہی غصہ موجود ہے، کڑواہٹ جملوں کے اندر موجود ہے. اور لوگ یہ امام الانبیاء کا طریقہ کوئی نہیں، امام الانبیاء کی بولنے کی ادا یہ کوئی نہیں، بلکہ امام الانبیاء تو ایسا بولا کرتے تھے کہ کانوں میں رس گھول دیا کرتے تھے. بولنے کی ادا بڑی اعلیٰ، دیکھنے کی ادا بڑی اعلیٰ، ہاتھوں سے پکڑنے کی ادا اعلیٰ، ہاتھوں کے ادائیں اشارے بڑے اعلیٰ، ہاتھوں کے اشارے بڑے اعلیٰ. یہ ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ پھرا تو یہ ادا بڑی اعلیٰ. کسی مجاہد کو اگر شاباش دی ان ہاتھوں نے تو یہ ادا بڑی اعلیٰ. حتیٰ کہ قدم مبارک جدھر چلے جیسے چلے اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے. منہ مبارک سے جو چیز نکلتی وہ بڑی میٹھی نکلتی، جسے جملے کہا جاتا ہے. میں نے شاید
چند جمعے پہلے آپ کو جملہ بولا تھا کہ اللہ نے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے ضائع نہیں فرمائے، ضائع نہیں فرمائے۔ جو جملہ بولا یا اللہ نے قرآن بنایا یا اپنے حبیب نبی کا فرمان بنایا یا اسے معجزہ بنا دیا۔ یہ تو تھے باہر آنے والی چیزیں، اور جو چیزیں اندر جاتی ہیں یعنی کھانا پینا، اندر لے جانے والی چیزیں، تو وہ جو کھانے کا انداز وہ بھی بڑا اعلیٰ، جو پینے کا انداز وہ بھی بڑا اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے خود اعلیٰ بنائے، اپنے حبیب نبی کے یہ طریقے اور انداز بڑے اعلیٰ بنائے۔ کیا کہنے اس رب کی قدرتوں کے اور مہربانیوں کے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے بندو، او میرے حبیب نبی کے امتیوں، تم میں سے کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے، اچھے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں آتا ہوگا وہ رب کتنا اعلیٰ، وہ رب کتنا مہربان ہے، جس نے مجھے سر سے لے کے پیروں تک یہ اتنی نعمتوں سے سجایا، جس نے انعامات مجھے عطا فرمائے، اس نے اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا، قل ان کنتم تحبون اللہ، تمہارے دل میں آتا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کریں جس نے اتنے انعامات دیے ہیں، جتنے اتنے احسانات کیے ہیں، جس نے آنکھیں دی، جس نے بولنے والی زبان دی، سننے والے کان دیے، پکڑنے والے ہاتھ دیے، مزدوری کرنے والے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ رب کی نعمتیں دیکھ کر دل میں آتا ہوگا، ان کنتم تحبون اللہ، اے کاش ہم بھی اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں طریقہ بڑا آسان ہے، میں اللہ کو اپنا حبیب نبی بڑا پسند ہے، تم بھی میرے نبی کو پسند کرو۔ میرے حبیب نبی کی جسم اطہر سے نکلنے والی ادائیں اور طریقے اور سنتیں بھی بڑی پسند ہے، تم بھی پسند کرو۔ فرمایا فاتبعونی، میرے حبیب نبی کے طریقوں کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، چاہتے تو یہ ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو لیکن بدلے میں اللہ خود تم سے محبت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ میرے نبی کی ادائیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ مولا کتنی اچھی لگتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نبی نے جیسے کھایا نا، جیسے کھایا وہ مجھے اتنا پسند آیا، تمہارے لیے اعلان ہے تم بھی ویسے کھاؤ، میرے نبی کی سنت بن جائے گی، اور جس طریقے سے میرے محبوب نبی نے کھایا میں نے امت کے لیے وہ طریقہ عبادت بنا دیا، جنت کا راستہ بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، کھانا ویسے بھی تو ہے، کھڑے ہو کے کھاؤ پیٹ میں جائے گا، الٹے لٹک کے کھاؤ پیٹ میں جائے گا، الٹے ہاتھ سے کھاؤ پیٹ میں جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے کہ میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لوں۔ 2 سال پہلے کرونا آیا، 1400 سال میں جو بات سمجھ میں نہ آئی وہ ہمیں کرونا سمجھا گیا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ ورنہ جراثیم اندر چلے جائیں گے اور لوگوں قربان جائیں۔ پتہ چلا امام الانبیاء کی سنتیں صرف عبادت ہی کوئی نہیں بلکہ سنتوں میں اللہ نے تحفظ رکھا ہے، کامیابی رکھی ہے، فلاح رکھی ہے۔ سنتیں صرف عبادت ہی نہیں کہ اس پہ جنت، بدلے میں جنت، اللہ یہاں بھی بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ میں انشاءاللہ سناتا ہوں آپ کو اس پر بھی باتیں اللہ نے ابھی دل میں جو ڈالی ہیں وہ سناتا ہوں، لیکن اس سے قبل اللہ فرماتے ہیں جو ادا میرے نبی نے اپنائی نا، میرے محبوب کو پسند ہے ہاتھ دھو کے کھاؤں۔
تم بھی ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، وہی کھانا ہے جو بغیر دھلے کھانا تھا، ہاتھ دھو کے کھاؤ، تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضور کو پسند ہے میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، فرمایا تم بھی بیٹھ کے کھاؤ، جیسے میرے نبی نے کیا ویسے کرو۔ حضور کو پسند ہے میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں، چبا چبا کے کھاؤں، دو چار اور ہوں تو اپنے آگے سے کھاؤں، انتخاب عالم سامنے ہے، اس کی بوٹی پہ نظر نہ رکھوں، بلکہ اپنی اٹھا کے ادھر کر دے، کیا ملے گا؟ حضور یوں ہی کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اللہ کا بندہ خوش ہو جائے، بدلے میں اللہ دنیا میں ہی تجھے جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤں، جب کھانا کھا چکوں تو اس رب کا شکر ادا کروں۔ اور لوگ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، جیسے میرے نبی نے کھایا تم بھی کھاؤ، بدلہ کیا ملے گا، جزا کیا ملے گا؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، صرف کھانا میرے نبی کے طریقے پہ کھا لے، میں اللہ تجھ سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر، دن میں 3 ٹائم کھانا کھانا ہے، نبی کے طریقے پہ کھا، اللہ فرماتے ہیں تو کر یا نہ کر، میں اللہ تجھ سے محبت کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پیاس لگی ہے، پانی تو تو نے ویسے بھی پینا ہے، کھڑے ہو کے پی لے، چلتا پھرتا پی لے، ایک سانس میں غڑک کر جا، لیکن اگر میرے نبی کے طریقے پر بیٹھ کر دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پی کر الحمدللہ کہہ دے، میں اللہ اسی پہ تیرے اوپر جنت واجب کر دوں گا، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، میں اللہ اس کے بدلے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کیا کیا نعمتیں دے دوں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مفتاح الجنہ، جنت کی چابی۔ فرمایا او لوگوں، جو آدمی یہ چاہتا ہے دنیا میں رہتے رہتے جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، امام الانبیاء کی سنتوں کی پیروی کرو، جنت کی چابی ہاتھ میں لیے پھرو۔ نعرہ تکبیر، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی کیا بات ہے، انہوں نے کیسے کیسے انداز میں ہمیں باتیں سمجھائی تاکہ اللہ کے بندے کامیاب ہو جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، تم تحفظ چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا حضور کی سنتوں کو اپناؤ، اور عجیب انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ حضور کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اللہ والے کہاں کشتی، کہاں سنت، کہاں سنت طریقے پہ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، لباس پہننا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا، چلنا پھرنا، کہاں یہ باتیں اور کہاں کشتی، جوڑ نہیں جڑتا۔ فرمانے لگے لوگوں ان سنت مثل سفینۃ نوح، اور لوگوں امام الانبیاء کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ والے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اس زمانے کا یہ واقعہ تو سنا ہوگا، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف چند لوگوں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، باقی نافرمان رہے، انہوں نے الٹا ستایا، انہوں نے اور زیادہ پریشان کیا۔ اللہ نے حکم دیا نو کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی، کشتی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو سوار کر لو، ایمان والے سوار ہو گئے۔ مولا پانی کوئی نہیں، ریت میں کشتی چلے گی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حکم پر تم نے کشتی بنا لی، سواری کر لی، اب اس کو چلانا میں اللہ کا کام ہے۔ تفصیلی واقعہ قرآن میں ہے، سنا چکا ہوں آپ کو۔ اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ اب یہ کشتی تیر رہی ہے،
توجہ کیجئے گا، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، نہ نیچے کا پانی نقصان دے رہا ہے نہ اوپر کا پانی نقصان دے رہا ہے. حالانکہ کشتی ہے، اوپر کے پانی سے تو نقصان ہو. اللہ نے یوں محفوظ کر لیا، دشمنوں سے بھی محفوظ کر لیا. جو باہر تھے وہ برباد ہو گئے، جو سوار ہوئے اللہ نے ہر تکلیف ہر پریشانی سے حفاظت کر لی. فرماتے ہیں لوگوں، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو سنت کی کشتی پہ سوار ہو جائے گا اللہ ہر طرح سے محفوظ فرما دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لوگوں معمولی نہ سمجھنا. اچھا یہاں ایک بات اور سمجھا دوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت نبی کی ہے، کام مولویوں کا. مولوی چہرہ بھی بنائے نبی جیسا، لباس بھی بنائے نبی جیسا، اخلاق، یہ نبی جیسے مولوی بنے. کیوں؟ کہتے سنت ہے. قاری صاحب سنت ہے، پڑھ لیں چھوڑ دیں. سنت ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ او بھائی یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے. دنیا میں سیاسی پارٹی کے سربراہ سے کسی اللے تللے کو ذرا سی محبت ہو، لباس اس جیسا پہنتا. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرض پورے کریں، واجب پورے کریں. او لوگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ فرض پورے ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، واجبات پورے ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے. ہاں ہاں ملے گی تو صحیح جنت ہے، لیکن اللہ نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او لوگو، میرے محبوب نبی کے طریقے سنتوں پر عمل کرو، میں اللہ محبت بھی کروں گا، دونوں جہان میں کامیاب بھی کر دوں گا. یہاں یہ سمجھا دوں، حضور کے طریقے جو ہیں ان میں صحت بھی ہے، ان میں کامیابی بھی ہے، فلاح بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، بڑا کچھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور مولویوں کی طرح دال کھاتے ہوں گے. ہم نے شاب ابی طالب کا واقعہ سنا نا، پتے چبائے. ہاں ایک وقت آیا بڑے بڑے مالداروں پہ بھی آ جاتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ نہیں؟ سیٹھ صاحب بینک میں کتنا پیسہ ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کتنا ہے. زمینیں کتنی؟ پتہ ہی کوئی نہیں. او بابا جب تو اتنا مالدار ہے تو مٹن کیوں نہیں کھاتا، قورمے کیوں نہیں کھاتا، سجی کیوں نہیں کھاتا، فلاں ایٹم شوارمے کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے سوکھا پاپا کھا ورنہ تو مر جائے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. حضور علیہ السلام پر جب غربت تھی فاقے بھی کیے. اور میرے محترم دوستو، جب اللہ نے وسعت دی تو حضور نے پھر چائے پاپے نہیں کھائے، بڑے ٹھاٹ سے کھایا. ایک ہے پسند کہ مجھے کیا پسند ہے. مثال دیتا ہوں کہ مجھے سردیوں میں مچھلی پسند ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، تو اب پسند کی انتظار میں ساری زندگی گزاروں. میں ساگ نہ کھاؤں، دال نہ کھاؤں، سبزی نہ کھاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب گنجائش نہیں ہوئی، جیسے چاہا اللہ کی مرضی سے گزارا کیا، لیکن جب پسند کی مرغوب غذائیں سنو گے امام الانبیاء کی تو حیران ہو جاؤ گے. تم دال نہ کھاؤ، حضور کی پسند کے کھانے کھاؤ. شرطیاں کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرے گا میرا مریض کہاں گیا. حضور علیہ السلام کو پینے میں دودھ پسند تھا. خود بتائیں دودھ اچھی غذا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک گلاس روزانہ پیو. میں نے ایک ڈاکٹر کو کہا، میں نے کہا جی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک اور ٹھاک ہوں. اللہ نے جیسے بڑے امراض ہیں، ہمارے عمر کے ہمارے ساتھیوں کو امراض لگ چکے، کسی کو شوگر، بلڈ پریشر،
میرے ہم عمر ہیں، ابھی پچھلے دنوں ان کے دل کا جو ہے وہ اینجیوگرافی ہوئی، اللہ سب کو صحت والی زندگی دے۔ میں نے کہا کوئی مرض کوئی نہیں، ٹھیک اور ٹھاک ہوں، لیکن کیونکہ میں چلتا پھرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں، اچھل کود کرتا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں چربی نہ بنے، کولیسٹرول نہ بنے، یہ وہ، تو مولوی تو فٹ رہے گا۔ میں نے کہا یہ سب کرنے سے میرے ذرا گال پچک جاتے ہیں، تو یہ نہ پچکیں، باہر رہیں، سونا لگو۔ کہنے لگے مولوی صاحب روزانہ ایک اچھا بڑا گلاس خالص دودھ پیا کر، یہ ٹھیک رہیں گے۔ میں نے جب سے شروع کیے دیکھو تھوڑے تھوڑے باہر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ تو ایک بڑی بہترین غذا ہے۔ ہم گرمی جو ہی شروع ہوئی، ادھر سے کوک، ادھر پیپسی، 7 اپ، پتہ نہیں کون سا اپ، یہ وہ، سارے اپ ڈاؤن، سارے اندر بربادیے۔ آؤ حضور کے تمہیں شربت بتاؤں، اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان سے لے کے لکھ لینا، یہ ابھی لکھ لو۔ زمانے کے کسی بڑے حکیم کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بتاؤ ان کو کہ مولوی نے یہ باتیں بتائیں، یہ غذائیں اچھی ہیں یا نہیں۔ تم شربت، تم ڈرنکس پیو گے ایسے جو اندر جا کے بربادیاں کریں۔ میری مان کے نا آج سے سنت نبوی والے ڈرنکس اور مشروبات شروع کرو، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شربت پینے کا جی چاہتا، مشروبات پینے کا جی چاہتا، توجہ کرنا میں بتلا رہا ہوں کہ حضور کی سنتیں دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی عام کوئی نہیں، کھانے پینے کی ہی اگر اپنا لے ہماری صحت بن جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی فیض کریم کون سی چکی کا آٹا کھاتا ہے، پوچھتے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کوئی مشروب پینے کو جی چاہتا، امام الانبیاء دودھ پی لیا کرتے تھے، خاص طور پر بکری کا دودھ پیتے تھے۔ ذرا 1 مہینے تک خالص بکری کا دودھ پی، مجھے دعائیں دے گا۔ مولوی نے کیا بدلا دیا؟ امام الانبیاء پسند سے بکری کا دودھ پیا کرتے تھے۔ گرمی کے زمانے میں شربت پینے کو جی چاہتا، اسی دودھ میں پانی ڈال کر، جسے کچی لسی کہا جاتا ہے، یہ پی لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی پسندیدہ چیز تھی۔ اور لوگوں جاؤ حکیموں سے جا کر پوچھو، گردے کی، معدے کی اور پتھری کی تمام بیماریوں کا علاج یہی کچی لسی ہے، بکری کا دودھ ہے۔ پھر حضور کا گرمیوں میں جی چاہتا کہ میں 7 اپ پیوں، شربت پیوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں پانی میں ڈال کے رکھ دیتے۔ جب وہ ذرا نرم ہو جاتی تو انہیں اندر کچل کر گھول لیا جاتا، بڑی محبت کے ساتھ پیا کرتے تھے۔ 3 سانسوں میں دائیں ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر پیا کرتے، بیٹھ کر پیا کرتے، پی کر الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ 1 مہینہ یہی نسخہ استعمال کر، چس بھی بڑی آئے گی، دعائیں بھی دے گا کہ میری جان کہاں سے بن گئی۔ کشمش، حضور کشمش پانی میں ڈال دیتے، اس کو گھول کے پیتے، بڑا اعلیٰ شربت بنتا ہے۔ اس گرمیوں میں آپ نے یہی پینا۔ مزے کی بات، یہ سردیوں میں بھی پی سکتے ہو۔ انگور ڈال دیتے تھے، ان کو گھول کر پی لیتے تھے۔ چلو یہ تو مختصر ہو گئے پینے، مشروبات۔ اللہ اکبر، جو کھانا پینا حضور کو پسند تھا نا، وہ بڑے اعلیٰ تھے، ہماری پہنچ سے دور ہے۔ کیوں؟ ہم نے ناقدری کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے دودھ کو پسند نہیں کیا تو اب خالص دودھ ڈھونڈنا ایسے مشکل ہو گیا جیسے خالص ایمان والا ڈھونڈنا مشکل ہے۔ جیسے سونا، ہیرے، جواہرات ہمارے ہاتھ سے پہنچ سے نکل گئے، خالص دودھ نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام کو شہد بڑا پسند تھا۔ ہم سنت سمجھ کے شہد استعمال کریں، ملتا ہے کہیں خالص؟ نہیں ملتا، مل جاتا ہے۔ اور ہماری اصل میں مت ماری گئی، ہم کہتے ہیں خالص بھی ہووے بھی 200 روپے کلو،
200 دا خالص ڈالڈا گھیو نہیں ملتا، کھیر نہیں ملتا، تو آدھے بھی شہد ماکھی ہوئے تے 200 روپے کلو کما۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، قاری صاحب بالٹی ہے ڈومنے اس کے اندر ہے خالص شہد ہے، لینا؟ میں نے کہا قیمت؟ کہتا صرف 2700 روپے کلو۔ میں نے کہا اپنے پاس سنبھال کے رکھ۔ کہتا چھوٹی مکھی کا ہے۔ میں نے کہا پھر تو اور بھی سنبھال کے رکھ۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا سونے کا کیا ریٹ ہے؟ کہنے لگا جی 1,80,000۔ میں نے کہا کوئی تجھے کہے کہ خالص سونا بالٹی میں بھرا ہوا ہے 50,000 روپے لے گیا؟ کہتے نہیں، میرے دل میں شک نہیں، پک آ جائے گا 50,000 کا کوئی پاگل نہ دیتا پھرتا ہے۔ میں نے کہا پھر جو 6,000 کی چھوٹی مکھی کا خالص مولوی کو کوئی نہیں دیتا تو تجھے 2700 کا کہاں سے دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بڑا پسند تھا، چمچی میں یوں ہی بھی پی لیا کرتے، چاٹ بھی لیا کرتے، دودھ میں ڈال کر پیا کرتے، پانی میں ڈال کر 7 اپ بنا کے پیا کرتے۔ الحمدللہ گرمی میں پیتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، سردیوں میں شہد میں ڈال کے پیتا ہوں، 3 گھنٹے بیان کرتا ہوں، کوئی شے نہیں دکھتی میری، الحمدللہ یہ رب کا فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیتون کا استعمال کیا کرتے تھے۔ علماء سے پوچھو اور حکیموں سے پوچھو جن کی باتیں تم زیادہ مانا کرتے ہو، زیتون میں اللہ نے کوئی نقصان بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں، زیتون ایسا پھل اللہ نے بنا دیا، ایسا درخت بنا دیا، اور پھر امام الانبیاء کو جب زیتون پسند آیا تو اللہ نے زیتون کے درخت کو جڑوں سے لے کر پتوں تک بڑا قیمتی بنا دیا۔ کھانے میں حضور علیہ السلام کو سبزی میں کدو کی سبزی بڑی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا او سبزیوں کے کیڑے ہر چیز میں لگنے کی اجازت ہے، کڑوے کریلے کو لگ جا لیکن کدو کے قریب آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ عرض کر دی مولا میری غذا کدو کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ نے فرمایا یہ سبزی میرے حبیب نبی کو بڑی پسند تھی، لہذا تو اس سے پرے پرے رہنا۔ نعرہ تکبیر! جمعے والے دن ہماری بیگم کہتی ہے جی آج جمعہ ہے، ذرا کلو کی بجائے 1.25 کلو گوشت لانا، چٹی ککڑ دا۔ کیوں؟ سستا ترین وہی ہے، بچوں کو ڈرہانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور ہماری مرغوب غذا بن گئی وہ شوارمے میں، وہ چکن ہر بلا میں وہی ہے، یہ بھی نہیں پتہ کرتے زندہ ہے مردہ ہے، کہتے کچھ بھی ہے لذیذ بڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی فارمی چیزیں نہیں کھایا کرتے تھے۔ میں حیران ہوا، امام الانبیاء خاص طور پر بکری کا گوشت کھانا پسند کیا کرتے تھے، دیسی مرغی کا گوشت کھانا پسند کیا کرتے تھے، بٹیر کا گوشت کھانا پسند کیا کرتے تھے، دمبے کا گوشت کھانا پسند کیا کرتے تھے، اور تمام گوشت میں سے دستی کا گوشت کھانا بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ اور لوگ جاؤ کسی دن بکری کی دستی لا، اس کا گوشت بنا، تجھے نبی کا زمانہ یاد نہ آئے تو پھر بات کر۔ نعرہ تکبیر! میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ سنت ہے بھائی عام سی، نہیں، اللہ نے سنت میں دنیا کے بھی بڑے منافع رکھے ہیں۔ شہد کا استعمال کر صحت بنے گی، دودھ کا استعمال کر صحت بنے گی، زیتون کا استعمال کر، یعنی جو غذائیں حضور نے کھائی تو کھا سنت سمجھ کے، صحت بنے گی، بیماریاں ختم ہوں گی۔ جو پیا تو پی سنت سمجھ کے، صحت بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور عجیب بات یہ کہ سنتوں سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں اللہ نے 1-2 باتیں ڈالی ہیں، وہ سناتا ہوں جو آپ کے کام کی ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کے روانہ کیا، جاؤ فلاں شہر کو جا کر فتح کرو، وہاں پر حملہ کرو، فتح کر کے واپس آنا. وہ چلے گئے، کئی دن گزر گئے، انہوں نے محاصرہ کیا، بڑی کوشش کر کے دیکھی لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی. حضرت ابو عبیدہ بڑے پریشان ہیں، جرنیلوں کو جمع کر لیا، فوج کو جمع کر لیا. فرمایا او لوگو ٹھیک ہے میں تمہارا آج کا یہاں کا امیر ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ کیا ہے، فتح کیوں نہیں مل رہی. انہوں نے مل کر مشورہ دیا، حضرت عمر کو خط لکھو، وہ بڑے ذہین آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عقل عطا فرمائی ہے، وہ کوئی مشورہ دیں گے. خط لکھا، پیغام بھیج دیا. انہوں نے جب پیغام پڑھا کہ فتح نہیں ہو رہی کیا کریں، حضرت عمر نے واپسی خط لکھ دیا، او عبیدہ ذرا غور کر، تم میں سے کسی نے کوئی سنت چھوڑی ہوگی، سنت کو اپنا لو، میرا اللہ غیبی مدد کرے گا. خط پہنچ گیا، ابو عبیدہ نے پڑھا، جرنیلوں کو بلا لیا، مشورہ کیا، جائزہ لو کون سی سنت ہے جو نہیں ہم اپنا رہے. کہا فلاں سنت، کہتا بالکل ادا ہو رہی ہے. فلاں سنت، کہا بالکل ادا ہو رہی ہے. مشورہ کرتے کرتے بات سامنے آئی، ذہن میں آ گئی، ہم لوگ جنگی مصروفیات میں مشغول رہے، لہذا جب سے یہاں آئے ہم نے مسواک نہیں کی. اب کوئی تعلق بنتا ہے جہاد کے پستول تلوار کے ساتھ مسواک کا؟ کہا جس دن سے آئے ذہن میں ہی نہیں آیا تلواریں سنبھالیں، تیر سنبھالیں یا مسواک کریں. فرمایا چھوڑو، سب کچھ چھوڑو. کچھ بندوں کو کہا یہی تلواریں لے جاؤ، درختوں سے مسواکیں بناؤ، لائے، تقسیم کر دی، اکٹھے ہو گئے، لین بنا کے تبلیغ والوں کی طرح لمبی لین بنائی، مسواکیں رگڑنا شروع کر دی. اللہ اکبر. جو ہی سنت پر عمل کیا، ادھر یہ مسواک کر رہے ہیں، ادھر دور ایک دشمنوں کا مخبر چھپا بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا. انہوں نے جا کر بھاگ کر انہیں کہا دوڑو دوڑو، سامان اٹھاؤ یا پھینکو، نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے دانت تیز کیے جا رہے ہیں، کچا چبا جائیں گے، بھاگو. وہ سب بھاگ گئے. یہ عمل علماء نے لکھا، کتابوں میں لکھا، جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، صبح کے ٹائم امام الانبیاء کی سنت کو اپنایا، اللہ نے جمعے کی نماز سے پہلے فتح عطا فرما دی. نعرہ تکبیر. ایک واقعہ اور اللہ نے دل میں ڈال دیا، وہ بھی سن لو. اس زمانے کے ابو عبیدہ کہ ذہن میں آیا کہ عمر سے پوچھوں. غالباً 80 کی دہائی، افغانستان کے عمر کے ذہن میں آیا کہ کسی ابو عبیدہ سے پوچھوں کہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ، ایک علاقہ ہے جو فتح نہیں ہو رہا، مجاہدین نے زور لگا دیا. بالآخر انہوں نے ایک جماعت تیار کی کہ پاکستان میں جاؤ، کوئی عمر تلاش کر کے آؤ. وہ عمر تلاش کرتے کرتے اسی مسجد میں آ گئے، اور اس واقعے کے راوی بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں. اس مسجد میں آ گئے، یہاں ایک بابا عمر ذکر کر رہا تھا، آنکھوں سے معذور تھا. میں نے ان کا نام آج عمر رکھ دیا ہے، ویسے نام ان کا قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ. پوری جماعت آ کر اب میں یہی کہوں گا بابا عمر سے ملیں. حضرت قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر لی اور اپنا مدعا بیان کر دیا. بڑا عرصہ گزر گیا، بڑی کوشش کر لی، فتح نہیں مل رہی. آپ مشورہ دیں، ہم کیا کریں، ہم سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے. اس بابا جی نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا کہ اس وقت ابو عبیدہ نے پیغام حضرت عمر کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے جواب دیا تھا کہ کوئی سنت
سنت چھوٹی ہے، لہذا یقیناً تم سے بھی کوئی سنت چھوٹی ہے، جاؤ سنت پر عمل کرو، اللہ مدد فرمائیں گے، فتح نصیب ہو جائے گی۔ جماعت نے کہا ہمیں یاد نہیں آ رہا، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا کہ سنت کیا چھوٹی ہے۔ اس بابا جی نے کہا کہ تم نے امام الانبیاء کی کیا اس سنت کو اپنایا کہ جب حضور جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے، صفیں بنا لیا کرتے، صفیں بن جاتی، ادھر ہم ہیں ادھر دشمن ہے، امام الانبیاء اس دشمن فوج کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیا کرتے، فرمایا کرتے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور جنگ کے آغاز میں پہلے دعوت دی اسلام کی دیا کرتے، بعد میں تلوار چلایا کرتے۔ کیا تم نے حضور کی سنت کو ادا کیا؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے، جا کر کے پیغام دے دیا۔ پاکستان کے عمر نے ملا عمر کے نام پیغام دیا ہے کہ نبی کی سنت کو اپناؤ، اللہ غیبی مدد فرمائیں گے۔ انہوں نے اس سنت کو اپنایا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، یہاں اس مسجد میں خبر آ گئی کہ اللہ نے افغانستان کو فتح عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کی اتباع، فرما برداری، سنتوں پر عمل کرنے میں صرف جنت ہی نہیں، اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر امام الانبیاء کی سنتوں کے فضائل پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت اللہ غیب سے کھلایا پلایا بھی کرتے ہیں، غیبی مدد کے ذریعے دکھ اور تکلیفیں بھی ٹال دیا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم کر دیا کرتے ہیں، مشکلوں میں سے آسانی سے نکال لیا کرتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں فتح عطا فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میرے محبوب نبی کی سنتوں کی پیروی کرو گے سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ ایک آخری بات سنیں، سنت سے ہمیں فتح بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، فضائل بڑے ہیں، میں اس تھوڑے سے وقت میں کیا کیا بتا سکتا ہوں۔ قرآن پڑھو، اللہ نے جو رٹ لگائی فاتبعونی، اور میرے محبوب نبی کی اتباع کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی اتباع کرنا، بے شمار ایسی آیات، تو فضائل تو ملیں گے، لیکن ایک اللہ والے کا جملہ سن لو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں جانتا ہوں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن میں سنتوں پر عمل اس لیے نہیں کرتا۔ میں تو جب عمل کرتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ بس یہ کام اس طرح میرے آقا نے کیا تھا، میرے آقا نے یوں کیا تھا، بس میں کر گزرتا ہوں، جنت ملے نہ ملے، کامیابی ملے نہ ملے، فتح ملے نہ ملے، دنیا میری بنے نہ بنے، میں تو اس لیے سنت پر عمل کرتا ہوں کہ یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ۔ یارو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے کہ جنت نہ بھی ملے، لیکن ایسی بات کوئی نہیں۔ دو کام ایسے ہیں، درود پاک پڑھنا اور حضور کی سنت پر عمل کرنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کو پسند نہ کریں اور اللہ اس کا اجر نہ دیں۔ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔
یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا، جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، اتباع اور فرما برداری اور پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ساتھی کا فون آیا، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بھائی حاجی قمر حسین صاحب ان کا نام ہے، اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ میری بھانجی ہے سندھ میں، ان کو اللہ نے بچی دی تو پیدائشی طور پہ کچھ مسائل ہیں، کئی سارے آپریشن ہو چکے، بچی جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی، والدین اپنا زیور سونا ہر چیز بیچ کر لگا چکے ہیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس بچی کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ اسے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ماں باپ پر یہ کڑی آزمائش کا وقت ہے، اللہ آسانی کا معاملہ فرما۔ ہم آپ کے بندے آزمائشوں کے لائق کوئی نہیں، مولا کرم نوازی فرما، مہربانی فرما۔ یا اللہ ہر مریض کو صحت عطا فرما، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے پھوپھی زاد اور میرے بہنوئی گزشتہ جمعے کو انتقال کر گئے بھائی عقیل احمد، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے کلمے والی موت عطا فرمائی، اللہ ہر مسلمان کو کلمے اور ایمان والی موت نصیب فرما اور اسلام والی زندگی عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سید نبیل کاظمی صاحب بھائی اسحاق بخاری صاحب کے داماد ہیں، عزیز ہیں، تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور ہم سے دین اور بزرگوں کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرما اور صحت عافیت برکتوں والی انہیں لمبی زندگی عطا فرما۔ ایسے ہی سید مبین شاہ صاحب ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔